فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں. اب اس کی مرضی ہے، جتنا درود پاک پڑھے گا تو رحمت اتنی نازل ہوتی رہے گی. تو ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ بھلائی کی کنجی اور برائی کا تالا ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ برائی کی چابیاں اور بھلائی کے تالے ہوتے ہیں. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں بھلائی کا فیضان ہو، اور بربادی ہے ان کے لیے جن کے ہاتھوں برائی کی نرسری ہو. اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو جن کے ہاتھوں سے بھلائی ہوتا ہے، بھلائی کے کام ہوتے ہیں. وہ کون ہیں؟ خوش نصیب ہیں. اب بھلائی کے کام کیسے؟ مثال کے طور پہ اللہ کی راہ میں کوئی ایسا کام کر دیا آپ نے، وضو کھانے کا کام کروا دیا آپ نے. جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے پہلے کیا کرتا ہے؟ وضو سے فراغت حاصل کر کے پھر مسجد میں پاک ہو کر آتا ہے. تو یہ بھی کس کام میں شامل ہو جائے گا؟ بھلائی کے کام میں شامل ہو جائے گا. بھلائی اس کام کے لیے، بھلائی اس شخص کے لیے جس نے بھلائی کا یہ کام کیا. اب برائی اس کے لیے کیا ہے کہ نعوذ باللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک نیکی کریں گے، اگر وہ بات کوئی آگے کسی کو بتائیں گے تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ صدقہ جاریہ ہو جائے گی. نماز کا کسی کو ہم حکم دیں گے، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، وہ کیا ہو جائے گی ہمارے لیے؟ صدقہ جاریہ، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ نہ کرے کوئی کسی کو برائی کے راستے پر لے کر آتا ہے، نعوذ باللہ کسی کو نشے میں لگا دیتا ہے، کیا اس شخص کو وہ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسے کون سے راستے میں؟ غلط کام کے راستے میں لگا دیا. اب ایک میں نے بات سنی تھی علامہ صاحب سے کہ آج کل ایسا دور چل رہا ہے نا، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، کہ لوگ اسٹیٹس 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کی گانے شیئر کر دیتے ہیں. کیا؟ گانے، موسیقی شیئر کر دیتے ہیں. اب اللہ نہ کرے یہ تا قیامت چلتا رہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اب جس نے شیئر کیا ہوگا اگر وہ مر بھی جائے تو اس کو قبر میں عذاب پہنچتا رہے گا. یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ نہ کرے ہم نے کسی کو ایک گانا بھی سینڈ کر دیا، اب جب تک وہ لوگوں تک پھیلتا جائے گا، وہ کس کے نام اعمال میں آتی جائے گی؟ برائی ہمارے نام اعمال میں آتی جائے گی. اگر کسی جگہ پر ہم کوئی اچھا کام کر دیں، کوئی ایسا بیان چلا دیں، کوئی ایسی نعتیں چلا دیں جن کو سن کر لوگوں کو رونا ہے اس کے مصطفیٰ میں، کسی بیان کو سن کر لوگوں کی زندگی بدلنے لگ جائے، تو اس میں فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں فائدہ ہوگا. اس بات پہ غور کریں جو گانے شیئر کرتے ہیں، اس بات سے بچیں. بھائی بہت نعوذ باللہ گانوں میں ایسا کفر بھرا ہوتا ہے، ایسا کفر بھرا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اب میں ایسے شعر پڑھ نہیں سکتا، کتابوں میں تو ہم نے پڑھے ہوئے کہ نعوذ باللہ ایک شعر ایسے سمجھانے کے لیے کہ محبت کرنے کی اجازت نعوذ باللہ رب سے لایا ہوں. گانوں میں شعر پڑھے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں میری بات؟ مجھے کہنا چاہ رہا ہوں گانوں میں ایسے کفریت بکے جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ ہمارے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جھوم جھوم کے سن رہے ہیں، کانوں میں ہیڈ فون لگا لگا کے سن رہے ہیں. نیند نہیں آتی جب تک گانا نہیں سنیں گے. وہ خدا کے بندو، کس نے تم لوگوں کو یہ راستہ دکھا دیا کہ جب تک گانا نہ سنیں گے کیا ہوگا؟ نیند ہی نہیں آئے گی. ایسا ایمان چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. ہمیں ہر وقت اپنے تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اب میں نے آپ کو یہ باری کا نقطہ دیا ہے، اب آپ کو سمجھدار ہیں کہ گانوں میں کتنا گند بھرا ہوا ہے. اگر آپ تھوڑا غور کریں نا کہ کفریت کے حوالے سے کہ کتنا کفر ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بچ جائیں گے. تو اس بارے میں غور کیجیے گا، گانوں سے بچیں، گانوں سے پرہیز کریں. جتنا سننا ہے نعتیں سنیں، نعتیں سنیں گے انشاءاللہ اللہ نے اس کے رسول میں آپ کا بہت اضافہ ہوگا. اللہ نے چاہا تو یہ میری بات پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریے گا. بہترین کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے. سبحان اللہ. زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والا ہو. سبحان اللہ. کہ سب سے پہلے کس کو ارشاد فرمایا؟ سب سے بھلا کون ہے؟ جو زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے. سبحان اللہ. ہم کس کیٹیگری میں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. جو آقا علیہ السلام نے فرما دیا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا.
تو ہمیں بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کا سایہ ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ عز و جل کی ذات اس کو سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جنت الفردوس میں خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ سبحان اللہ۔ پہلے اس میں بھائی نیکی کا حکم دینا بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ اللہ پاک اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں جتنا ہو سکے نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کرے اگر ہمارے بطور کوئی سیدھی راہ میں آ جاتے تو ہماری تو آخر سمجھ جانی ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث بات بول رہی ہے، محبوب رب القادر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے لیے اس شخص سے اچھا ہے تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سرخ اونٹ اہل عرب کا پیش قیمت مال سمجھا جاتا ہے، اس لیے درب مثل کے طور پر اونٹ کا ذکر کیا گیا۔ اخروی امور کا دنیاوی دولت سے تشبیہ دینا صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو بے شک باقی رہنے والی آخرت کا ایک ذرہ بھی دنیا کے اس جیسی جتنی بھی دنیا جیسی ایسی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ پاک اگر آپ کے کسی بھی فعل سے آپ کے کسی کام سے کسی کو ہدایت عطا فرما دے تو آپ کے لیے تو سرخ اونٹ جیسے عرب میں بڑا مشہور سمجھا جاتا ہے، مہنگا قیمتی سمجھا جاتا ہے، یہ تو دنیاوی مثال سے تشبیہ دی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے۔ ویسے تو اگر اخروی حساب سے ایک ذری نیکی بھی دنیا کی کسی مثال سے آ نہیں سکتی، پر یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا دے۔ آج اللہ کرے ہمارے کوئی راہ سے ہماری ذات سے کوئی سیدھی راہ پہ آ گیا تو اللہ کی نعمت سے آپ کر صبر جانی ہے، ہمارے جانے کے بعد بھی اگر اس کام پر عمل ہوتا رہے گا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری آ کر صبر جائے گی۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک اچھے کام خود بھی کرنے اور دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے، جو ہم نے درس سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔